السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ دورہ مشرقی وسطی پر۔ جو خبریں اور تجزیے سامنے آئے ہیں ان کی روشنی میں کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ اس دورے میں خاص طور پر سعودی عرب اور قطر میں کیا اہم پیش رفت ہوئی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ دورہ کئی حوالوں سے بہت اہم تھا۔ ریاض میں صدر ٹرمپ کا استقبال بھی وہ کافی غیر معمولی تھا۔ روایتی سرخ قالین نہیں تھا، لیونڈر رنگ کا قالین۔ اچھا۔ جی، اور عربی گھوڑوں کا گارڈ آف آنر بھی۔ وہاں انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور پھر امریکہ GCC سمٹ میں بھی شرکت کی۔ تو سب سے پہلے ان معاہدوں کی بات کرتے ہیں جن کا بہت چرچا ہے۔ سنا ہے کافی بڑی سرمایہ کاری اور دفاعی ڈیلز ہوئی ہیں۔ ہاں بالکل، سب سے زیادہ جو نمایاں ہے وہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی ساز و سامان کا معاہدہ ہے۔ اس کی مالیت کم از کم $142 ارب بتائی جا رہی ہے۔ کچھ ذرائع تو اسے $350 ارب تک بھی کہہ رہے ہیں۔ اوہ، کافی زیادہ۔ جی، اور ولی عہد نے تو یہ بھی کہا کہ مستقبل میں مجموعی سرمایہ کاری شاید $1 ٹریلین تک جا سکتی ہے۔ تو یہ اعداد و شمار وہ تعلقات کی نوعیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ صدر کے وفد میں صرف آپ کہہ لیں حکومتی لوگ نہیں تھے، بلکہ ٹیکنالوجی کی دنیا کے بڑے نام ایلون مسک، انویڈیا کے CEO یہ بھی شامل تھے۔ اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ یہ اصل میں سعودی عرب کی مصنوعی ذہانت یعنی AI اور جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کا جو ویژن 2030 ہے یہ اس کا ایک بہت اہم حصہ بنتا جا رہا ہے۔ صحیح۔ انویڈیا کا سعودی کمپنی کو 18,000 سے زیادہ جدید ترین AI چپس بیچنے کا اعلان، یہ صرف ایک تجارتی معاہدہ نہیں ہے، یہ سعودی عرب کی وہ حکمت عملی ہے کہ معیشت کو تیل سے ہٹ کر جی متنوع بنانا ہے۔ بالکل متنوع بنانے کی کوشش ہے۔ اچھا، معاشی اور تکنیکی باتوں سے ہٹ کر صدر ٹرمپ نے اپنی تقریر میں کچھ اہم سیاسی پیغامات بھی دیے، خاص طور پر امریکہ سعودی تعلقات پر اور علاقائی ترقی کے ماڈلز پر بھی انہوں نے بات کی۔ جی ہاں، انہوں نے امریکہ سعودی تعلقات کو کہا کہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں، اور یہ بھی کہ امریکہ کا سعودی عرب سے زیادہ مضبوط کوئی پارٹنر نہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے وہ مغربی نیشن بلڈرز اور لبرل NGOs پر تنقید کی کہ خربوں ڈالر خرچ کر کے بھی بغداد جیسے شہروں کو ترقی نہیں دے سکے، جبکہ ریاض اور ابوظہبی کی ترقی اس کو سراہا اور اسے عرب طریقے سے حاصل کردہ جدید معجزہ قرار دیا۔ یعنی ایک طرح سے علاقائی ماڈلز کی تائید کی۔ بالکل۔ اور پھر ایک بہت بڑا اعلان ہوا شام کے حوالے سے امریکی پابندیوں کا خاتمہ۔ یہ تو کافی اچانک اور غیر متوقع قدم لگا۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی، یہ بلا شبہ اس دورے کا ایک سب سے اہم اور شاید سب سے دور رس نتائج والا اعلان تھا۔ صدر ٹرمپ نے شام پر لگی تمام امریکی پابندیاں اٹھانے کا اعلان کیا۔ مقصد یہ بتایا گیا کہ جو دسمبر میں نئی شامی عبوری حکومت بنی ہے اس کی مدد کی جائے۔ اچھا۔ اور اس کا کریڈٹ انہوں نے ترک صدر اردوغان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو دیا۔ خبریں تو یہ بھی ہیں کہ ٹرمپ نے ریاض میں ہی شام کے عبوری صدر احمد شرع سے ملاقات بھی کی۔ سابق امریکی سفیر رابرٹ فورڈ جیسے جو تجزیہ کار ہیں وہ اسے شام کی تعمیر نو کے لیے ایک اہم قدم سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ بڑے معاہدے، ٹرمپ کا بیانیہ، شام پر پالیسی میں یہ یو ٹرن کہہ لیں، یہ علاقائی سطح پر کیسے فٹ ہوتی ہیں؟ خاص طور پر ایران اور اسرائیل کے حوالے سے خود سعودی عرب کی اپنی پالیسی بھی تو بدل رہی ہے۔ بالکل، یہ دورہ اصل میں مشرق وسطی کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک طرف تو ٹرمپ انتظامیہ کا ایران مخالف سخت موقف صاف نظر آتا ہے۔ یمن میں سعودی آپریشنز کی حمایت بڑھانے پر غور کی خبریں بھی ہیں۔ جی۔ لیکن دوسری طرف خود سعودی عرب اب وہ ملٹی الائنمنٹ والی پالیسی پر چل رہا ہے، یعنی امریکہ سے تو تاریخی تعلقات ہیں، صحیح، لیکن ساتھ ساتھ چین اور روس جیسی دوسری عالمی طاقتوں سے بھی روابط بڑھا رہا ہے۔ اس ملٹی الائنمنٹ کی کوئی ٹھوس مثالیں ہیں ہمارے سامنے؟ یمن میں ہوتیوں کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنا، یہ سب سعودی عرب کی خارجہ پالیسی میں بڑھتی ہوئی خود مختاری دکھاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ خود بھی ایران سے جوہری مذاکرات بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہوتیوں کے ساتھ جنگ بندی جیسے اقدامات، اس سب نے اسرائیل میں کچھ تشویش پیدا کی ہے۔
انہیں لگ رہا ہے کہ خطے میں ان کا اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے۔ خاص طور پر جب امریکہ خلیجی ممالک کو F-35 جیسے جدید ہتھیار دینے پر غور کر رہا ہے۔ بالکل، اور ایران یا فلسطینی دھڑوں سے مذاکرات میں اسرائیل کو براہ راست شامل نہیں کیا جا رہا، تو یہ سب چیزیں مل کر ایک نئی تصویر بنا رہی ہیں۔ ریاض میں تو یہ سارا ایجنڈا رہا۔ اس کے بعد دورے کا اگلا مرحلہ قطر تھا۔ وہاں کیا مقاصد تھے؟ سعودی عرب کے مقابلے میں قطر میں ایجنڈا زیادہ محدود تھا۔ بنیادی طور پر فوجی اور سیکیورٹی تعاون پر بات ہوئی۔ ظاہر ہے العدید ایئر بیس کی اہمیت اور علاقائی سلامتی کے معاملات وہ زیر بحث آئے ہوں گے۔ صحیح۔ تو یوں سمجھیں کہ دورے کے دونوں حصے امریکی علاقائی حکمت عملی کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امریکی صدر کا یہ دورہ صرف ایک رسمی دورہ نہیں تھا۔ اس میں بڑے تجارتی اور دفاعی معاہدے ہوئے، شام پر امریکی پالیسی میں ایک بہت بڑا موڑ آیا، اور یہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کے بدلتے ہوئے توازن کا بھی ایک اشارہ ہے۔ سعودی عرب کی بڑھتی خود مختار خارجہ پالیسی، جس میں وہ ملٹی الائنمنٹ کا عنصر نمایاں ہے، اور خطے میں چین جیسے نئے کرداروں کا بڑھتا ہوا اثر، یہ سب مستقبل کی سمت متعین کرنے والے اہم عوامل ہیں۔ شکریہ۔ تو سامعین کے لیے غور طلب بات یہ ہے کہ یہ جو نئی سب بندیاں ہو رہی ہیں، خاص طور پر شام پر سے پابندیوں کا خاتمہ، ایک ایسے وقت میں جب امریکہ کے روایتی کردار کے ساتھ ساتھ چین اور روس کا اثر و رسوخ بھی خطے میں بڑھ رہا ہے، یہ سب مل کر مشرق وسطیٰ کے مستقبل کے نقشے کو کس طرح سے تبدیل کر سکتا ہے؟